بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نور ایمان پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہیں، اور آج پہلا دن ہے نئے سال کا، محرم الحرام کا بابرکت اور حرمت والا مہینہ ہے، اور اسلام کی ابتدا بھی قربانی ہے، اسلام کی انتہا بھی قربانی ہے۔ اگر اسلام کا آخری مہینہ ہم دیکھتے ہیں ذوالحجہ شریف کا، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہم اسلام کے پہلے مہینے محرم کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی قربانی نواس رسول کی موجود ہے، بلکہ وہ تو 10 محرم الحرام کو ہے، پہلی جو تاریخ ہے یکم محرم الحرام کو، تو عظیم صحابی رسول، مراد رسول، خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں، باقی جتنے صحابہ ہیں وہ مرید ہیں اور حضرت عمر فاروق مراد ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر آپ کو لیا تھا۔ اور آج کا ہمارا یہ جو سلسلہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، جس کو شہادت کانفرنس کا نام دیا گیا، یہ الحمدللہ 10 دن تک مسلسل چلتا رہے گا، یک محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک۔ اور آج ہمارا موضوع ہے، چونکہ انہی کا یوم شہادت ہے، تو انہی کی عظمت و شان اور ان کی رفعت اور ان کا ذکر کر کے آج ہم نے اپنی محفل مجلس کو معطر کرنا ہے۔ اور جس طرح آپ کے ناظرین علم میں ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اپنے پروگرام نور ایمان کے اندر ہمارے علاقے میں جو علماء کرام، جو ہیرے جواہرات موجود ہیں، ان کو اپنے پروگرام کے اندر مدعو کیا جائے۔ تو آج ایسی ہی ایک عظیم ہستی ہمارے درمیان موجود ہے، میری مراد پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا محمد نوید نقشبندی صاحب، جو مہتمم ہیں جامعہ مدینۃ الاسلام سگر کے اندر۔ آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے، قاری صاحب آپ کو خوش آمدید، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے۔ اور آپ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے دوست موجود ہیں، میری مراد حضرت مولانا قاری ماشاءاللہ عطاری صاحب، جو کہ استاذ الحفاظ ہیں، کئی حفاظ کے سینوں کے اندر قرآن کریم جو ہے وہ آپ نے بسایا ہے۔ آپ جامعہ غوثیہ رضویہ لکھنوال کے اندر جو تدریس کی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا رہے ہیں۔ آپ بھی پہلی مرتبہ تشریف لائے، قاری صاحب قبلہ آپ کو خوش آمدید، اور شکریہ کہ آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ قبل اسلام وہ بھی بڑی اعلیٰ تھی۔ آپ بڑے بہادر تھے اور آپ شاعر تھے، اور آپ کا شمار پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا، حالانکہ عرب کے اندر چند افراد تھے جو پڑھے لکھے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی میں ہوتا تھا۔ اور پھر ہم قاری صاحب قبلہ سے سنتے ہیں جو آپ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے، وہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ قاری صاحب قبلہ اس پر ذرا روشنی ڈالیں، آپ نے کیسے اسلام قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نبوت دا چھٹا سال سی، اور نبوت دے چھٹے سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عمر مبارک اس وقت 27 سال سی۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا فرمائی کہ اللہم اید الاسلام بعمر بن خطاب، اللہ اکبر، اے اللہ اللہ عمر بن خطاب دے ذریعے اسلام نو طاقت عطا فرما، اللہ، اسلام نو عزت عطا فرما۔ سبحان دوسرے حدیث پاک وچ آمدا ہے کہ اللہم اید الاسلام اللہ بعمر بن خطاب خاصہ، اللہ اللہ کہ خصوصی طور تے اللہ دی بارگاہ چ آپ نے عمر مانگیا کہ یا اللہ مینوں عمر عطا فرما۔ اور ایک حدیث پاک دے وچ آمدا ہے کہ اللہم اید الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن حشام، اللہ اے اللہ 2 عمراں دے وچوں ایک عمر عطا فرما اللہ، جیڑا تینوں محبوب پسند ہے، ہے، جیڑا تینوں پسند ہے۔ واہ واہ واہ، تو اللہ کریم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو پسند فرمایا، اور سبب یہ بنیا آپ دے اسلام قبول کرن دا
کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قتل کرن دے ناپاک ارادے دے نال گھر دے وچوں جس وقت نکلے اور راستے دے وچ حضرت نعیم بن عبداللہ دے نال ملاقات ہوئی اور آپ نے پوچھا کہ اے عمر چہرے تے جڑے اثرات نے بڑے غصے بڑے اثرات نے لہٰذا لگتا ہے کوئی اچھی نیت نال نہیں جا رہے تو آپ نے دسیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرن دے ارادے نال جا رہے ہیں تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ سرکار نو قتل کرن دی بجائے پہلے اپنے گھر دی خبر تے لو اللہ اکبر اللہ کہ تواڈی ہمشیرہ حضرت فاطمہ اور سعید بن زید یہ دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں پہلے اپنے گھر دی خبر تو لو تو لہٰذا آپ فوری طور تے جس وقت اپنی ہمشیرہ دے گھر گئے اور جس وقت دروازے تے پہنچے تے اندروں قرآن پاک دی آواز آ رہی سی اور سورہ طٰہٰ دی تلاوت کے لیے وہ آپ دے کرنا وچ جس وقت سنائی دی جس وقت دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھولا گیا اور آپ اس قدر غصے وچ سن اور جاندیاں سال ہی اس گھر دے وچ داخل ہوندے اپنے بہنوئی نو مارنا شروع کر دیتا آپ تے سختی کرنی شروع کر دیتی حضرت فاطمہ بنت خطاب جی کہ آپ دی ہمشیرہ سن انہوں نے اس وقت چھڑایا اپنے خامد نو اور جس وقت غصہ ٹھنڈا ہوندا سبب علماء اے بیان فرماندے نے کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے جس وقت جوش دے نال بولیاں اور فرمایا کہ اے عمر جس خطاب دا بیٹا تو میں اسی خطاب دی بیٹی میں ہاں جس خطاب دا خون تیرے اندر گردش کر رہا ہے اسی خطاب دی بیٹی اسی خطاب دی بیٹی میں ہاں میرے اندر بھی اسی خطاب دا خون ہے جس ماں دا دودھ تو پیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری جان جا سکتی ہے لیکن محمد مصطفیٰ دا دامن نہیں چھڑتا واہ ان الفاظ دے نال جس وقت آپ دا غصہ ٹھنڈا ہویا پھر کہنے لگے کہ وہ جی کلام پڑھ رہے سو وہ کلام منو سناؤ اللہ اکبر حضرت فاطمہ بنت خطاب نے فرمایا کہ چونکہ تو اس وقت ناپاک حالت وچ انما المشرکون نجس چونکہ مشرک ناپاک نجس ہے اس واسطے سب تو پہلے طہارت حاصل کرو اور قرآن دا حکم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون جب تک پاکیزہ نہ ہو جاؤ با طہارت نہ ہو جاؤ انہی دیر تک قرآن نو مس نہ کرو تو لہٰذا حکم قرآن دے مطابق پہلے غسل کرو اور اس تو بعد قرآن نو مس کرو آپ نے غسل فرمایا غسل فرمان تو بعد جس وقت کلام الہی جس وقت سنیا تو چونکہ یہ ایسا پر تاثیر کلام ہے ایسا اثر انداز کلام ہے جس نے بھی سنیا انہاں دیاں زندگیاں نے بدل دتیاں حضرت طفیل دوسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جے فیصلہ کرنے واسطے گئے سن لیکن جس وقت اللہ کریم دا مبارک کلام اور سرکار دی شیریں زبان دے وچ جس وقت سنیا تے دل تے ایسا اثر انداز ہویا بجائے دوسری گفتگو کرن دے سرکار دے غلام بن کے واپس لے اور قاری صاحب قبلہ حضرت عمر فاروق دا قرآن نال بڑا گہرا تعلق ہے سبحان اللہ آپ قرآن کریم کثرت نال پڑھدے سن آپ دا سبب بھی قرآن کریم دی تلاوت بنیا اور پھر آپ نے قرآن دی خدمت بھی ناظرین بڑی کیتی ہے جدوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور مبارک وچ مسیلمہ کذاب نال جنگ ہوئی صحابہ کرام شہید ہوئے آپ نے عرض کیتی اے امیر المومنین اے خلیفۃ الرسول قرآن کریم نو کتابی صورت وچ ہونا چاہیے اور نماز تراویح دی بجماعت بھی آپ نے شروع کروائی لہذا جڑا اج حفاظ کرام بڑی اچھی طرح قرآن کریم نو یاد کر دینے اے فیض بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جی تو جس وقت کلام الہی سنیا تو کلام الہی سن کے دل تے ایسا اثر ہویا کہ فوراً کہنے لگے کہ منو سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چلے واہ 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 قرآن سن کے جی قرآن سن کے واہ واہ تو جس وقت سرکار دی بارگاہ آپ دی بنائی آپ دی ہمشیرہ حضرت عمر بن خطاب نو لے کے جا رہے نے تلوار جڑی آپ دے ہاتھ وچ جس وقت تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے دے وچ یوں دار ارقم دے سامنے پہنچے تو صحابہ کرام اس وقت سرکار دے نال دار ارقم دے وچ موجود سن سرکار دی بارگاہ سے حضرت عمر بن خطاب نو دیکھ کے عرضی پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ فدا کا بھی ومی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ وچ تلوار ہے فرمایا پریشان نہ ہو میں اللہ دی عمر خود نہیں آ رہا بلکہ میں اللہ دی بارگاہ چوں منگ رہا میری دعا دے صدقے اللہ کریم دا بھیجا ہوا آ رہا ہے اور اچھے ارادے نال آ رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جس وقت بارگاہ پہنچے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو اس وقت دی الفاظ نے کہ اگر
عمر اچھے ارادے نال آ رہا ہے, اچھی نیت نال آ رہا ہے تو دا استقبال کیتا جائے گا, لیکن اگر برے ارادے نال آ رہا ہے تو پھر میں تلوار دے نال او دا سر قلم کر دیاں گا. تو بہرحال سرکار نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو, عمر اچھے ارادے نال آ رہا ہے. سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ پھر آپ نے پہنچ کے کلمہ پڑھیا, دار اسلام دے اندر داخل ہو گئے, اور چند گھڑیاں تو بعد پھر سرکار دی بارگاہ جی عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ. وہ سناؤ نا, جس ٹائم آپ نے اسلام قبول کیتا تو صحابہ کرام نے اللہ اکبر دے نعرے بلند کیتے, سبحان اللہ جی, حضرت جبریل امین حاضر ہوئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. تے حضرت جبریل امین نے عرض کیتا یا رسول اللہ صحابہ کرام زمین تے خوشی منا رہے نے, عمر دے اسلام قبول کرنے تھی, آسمان تے اللہ دے فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. قاری صاحب قبلہ, ناظرین کرام میں سے ملک سلمان فروخ صاحب اور علامہ عبد الرحمن جلال پوری صاحب وہ بھی ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ وقار بلال صاحب جو ہمارے انتظامات بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, علامہ شکیل ساکی صاحب وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت, علامہ مقدر عباس علوی صاحب, حافظ مدثر اقبال قادری صاحب. اس کے علاوہ جتنے ناظرین کرام ہیں اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ صاحب کو سلامت رکھے. حافظ مدثر اقبال قادری صاحب, قاری شفیع محاربی صاحب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. حافظ افتخار رضوی صاحب ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. جی قبلہ قاری صاحب جی. اس کے بعد پھر جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ نے کیا عرض کیا؟ جی, جس وقت آپ نے اسلام قبول کیتا تے چند گھڑیاں تو بعد جی آپ نے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ کرام چھپ چھپ کے نمازاں ادا کر دینے. اللہ اکبر. تو یا رسول اللہ فدا کبھی ومی یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ تواڈے تے قربان جان, یہ ارشاد فرماؤ کیا اسی سچے رب دے بندے نہیں؟ کیا سچے رب دے سچے دین تے عمل پیرا نہیں؟ کیا سچے نبی دا کلمہ پڑھنے والے نہیں؟ فرمایا ہاں. تو اس کیتا کہ یا رسول اللہ پھر اسی سچے ہو کے اسی چھپ چھپ کے نمازاں نہیں پڑھیں گے, بلکہ کھلے عام اسی حرم کعبہ سے جا کے نماز ادا کریں گے. تو جس وقت یہ جرأت بندی دا مظاہرہ کیتا, سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دی درخواست کو قبول فرمایا, اور قبول فرمان تو بعد پھر دو لائناں بنیاں. ایک لائن دے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ, اور دوسری لائن دے وچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑے نے وہ کھڑے ہو گئے, اور دو لائناں بن کے حرم کعبہ دے وچ اس تو بعد نماز پڑھنی شروع ہوئی. اس واسطے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نو فاروق دا لقب دیتا کہ حق و باطل دے وچ فرق کرنے والے. آپ دے اسلام قبول کرنے دے نال حق و باطل دے وچ فرق پیدا ہویا, اور صحابہ کرام دے وچ مزید دلیری پیدا ہوئی, اور اسلام دی اشاعت دا سبب بنیا آپ دا اسلام قبول کرنا. واہ سبحان اللہ. جی ناظرین کرام, پنجابی زبان وچ ہن میں بھی پنجابی شروع کر لینا. یہ ساڈی مادری زبان ہے, اور ساڈے بزرگاں دی بڑے بڑے بزرگ گزرے, انہوں نے پنجابی زبان وچ تبلیغ بھی کیتی اور اشعار بھی لکھے. تے اسے زبان وچ قاری صاحب قبلہ بڑے خوبصورت انداز وچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا واقعہ قبول اسلام دا انہوں بیان فرمایا ہے. قاری صاحب قبلہ چند احادیث مبارکہ, ویسے تے بے شمار نے, چند احادیث مبارکہ جڑیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تے عظمت موجود نے, ناظرین کرام نو سناؤ. جی, حدیث پاک میں سمجھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ایک دفعہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار بن یاسر او نے کہ جڑے خود بھی سرکار دے ناموس واسطے آپ نے مرتبہ شہادت حاصل کیتا, آپ دے والد گرامی انہوں نے بھی مرتبہ شہادت حاصل کیتا, اور اسلام دی سب تو پہلی جڑی عورت شہیدہ ہوئی حضرت سمیہ, جنہاں نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی خاطر جنہاں نو شہید کیتا گیا اور جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اے او خاندان ہے جنہاں ساری دی ساریاں سرکار دے ناموس واسطے قربانیاں پیش کیتیاں نے. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی بارگاہ چ حاضری خدمت عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تواڈی زبان نبوت تو حضرت عمر بن خطاب دے فضائل سننا چاہنا. یا رسول اللہ اپنی زبان نبوت دی میٹھی میٹھی زبان دے نال ذرا عمر بن خطاب دے فضائل بیان فرماؤ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمار, اس تو پہلے
میں یہی سوال حضرت جبریل امین کو کیتا سی کہ جبریل منو میرے عمر دے فضائل بیان کر میرے سامنے. تو جبریل امین نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے عمر دے اتنے فضائل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ نے کہ جنی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی تبلیغ ہے، یعنی 950 سال بھی اگر جبریل فضائل عمر بیان کردا رہے تے بیان پورے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو عطا فرمائے نے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک اور فرمان ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے تو بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوندا تے میرا عمر بن خطاب جڑا ہے نبی بن کے آندا، کیونکہ نبوت دا دروازہ میرے تے بند ہو چکا ہے، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. لیکن اگر کسی نے نبی بن کے آنا ہوندا تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یعنی کہ ایک نبی دے اندر جتنے اوصاف موجود ہوندے نے وہ سارے اوصاف حضرت عمر دے اندر موجود نے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا، اس واسطے حضرت عمر نبی نہیں. سبحان اللہ. تو اتو علماء ایک نقطہ بیان فرما دے نے، فرما دے نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بلند پایا ہستی کامل نے کہ جنہ دے وچ اوصاف نبوت پائے جاندے نے. اوصاف نبوت پائے جان دے باوجود آپ اللہ دے نبی نہیں بن سکے تے جدے وچ اوصاف نبوت موجود ہی نہیں. اور آج دے ایسے لوگ جڑے نے نبوت دے جھوٹے دعوے دار کذاب لوگ جڑے نے وہ کس طرح نبی بن سکدے نے. تو لہٰذا سرکار دی ختم نبوت دے حوالے نال علماء ایک ایوی حدیث پاک جڑے نے وہ بیان فرماندے نے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک دی راوی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جس راستے تے میرا عمر چلے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ جاندہ ہے. اسی طرح حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ جس راستے پر عمر چلے شیطان کبھی اس راستے پر نہیں چلتا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک اور حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کو سن کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ حدیث سن کے مینوں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ جس وقت میں عمرہ کرنے واسطے مدینہ تو مکہ شریف جس وقت میں جان لگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اخی اے میرے بھائی جس وقت مکے پہنچے گا طواف کعبہ کرے گا تو اس وقت ہر دعا دے وچ منو یاد رکھیں، اپنی دعاواں دے وچ منو بھول نہ جائیں. تو حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے منو سب تو زیادہ زندگی وچ جڑی خوشی ہوئی وہ اے خوشی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منو اپنا بھائی کرا دتا. تو لہٰذا یعنی اس طرح دے بہت ساری حدیثاں دے وچ آپ دے کمالات جڑے نے. اور کرسر قبلہ بھی ملدا کہ حضرت عمر نے عرض کیتا کہ اگر منو ساری کائنات ساری دنیا مل جے منو اینی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی نبی پاک دے اس جملے تو واہ سبحان اللہ. ناظرین کرام وچ قاری غلام سرور قادری صاحب وہ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، عثمان مجید صاحب، حمزہ مغل صاحب، میاں طلحہ احمد قادری صاحب ساڑے دوست، اور اٹلی تو علامہ عبد الرحمن جماعتی صاحب ماشاءاللہ، اور ساڑے ٹیچر سگر سکول دے سر غلام محی الدین صاحب ماشاءاللہ، راجہ آصف جویز صاحب، طلحہ صاحب سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان دا ایک پہلو اے ہے کہ جس ٹائم نبی پاک کوئی مشورہ فرماندے سن، کوئی رائے طلب کر دے ہے تے سارے صحابہ کرام مشورہ دیندے ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا مشورہ دیندے ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل فرما کے انہاں دے مشورے نو پسند فرماندا ہا. تے قاری صاحب قبلہ چند آیات مبارکہ بیان فرماؤ جڑا حضرت عمر نے مشورہ دیتا ہے یا حضرت عمر نے عمل کیتا ہے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا. سبحان اللہ. واہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ او بلند پایا ہستی پاک نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے عمر دے دل اور زبان تے ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے، ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے. اور تقریباً 22 تو 28 آیات ایسیاں نے کہ جیڑا مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرت عمر بن خطاب نے دیتا ہے اللہ کریم نے وہی قرآن پاک دی آیت جڑی ہے وہ نازل فرما دیتی ہے. اور انہاں دے وچوں چند مثالاں میں عرض کرنا
کہ جس وقت ایک منافق اور ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دونوں دا آپس وچ جھگڑا سی، ادا فیصلہ کرانے واسطے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جس وقت حاضری خدمت ہوئے، سرکار نے دونوں دی گفتگو نو سن کے سرکار نے یہودی دے حق دے وچ فیصلہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت فیصلہ سنیا، منافق کہنے لگا کہ میں معاذ اللہ اس فیصلے تے متفق نہیں ہوں، لہٰذا میں عمر بن خطاب دی کولوں فیصلہ کرانا چاہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جس وقت آپ دی بارگاہ گئے جا کے کیا کہ جناب ساڈے درمیان یہ جھگڑا ہے، فیصلہ کر دیو۔ اور جس وقت یہ گل ہوئی تو یہودی کہنے لگا کہ جناب اس تو پہلے فیصلہ بارگاہ مصطفیٰ وچ ہو چکا ہے، جس وقت لیکن اس منافق نو وہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ فرمایا تھوڑی دیر بیٹھو۔ جس وقت بٹھایا آپ اندر تشریف لے گئے اور اندروں تلوار لے کے تے واپس آ کے تے اس منافق دا سر قلم کر دیتا، جس وقت سر قلم کر دیتا اور نال ارشاد فرمایا کہ جیڑا میرے نبی دے فیصلے نو قبول نہیں کردا پھر عمر دی زبان دا فیصلہ نہیں کردی بلکہ عمر دی تلوار دا فیصلہ۔ تو جس وقت اس دے رشتہ دار آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ قصاص لینے واسطے کہ یا رسول اللہ سی بدلہ لینا چاہنے ہیں، لیکن جس وقت انہاں کہا کہ ساڈا بندہ بے گناہ قتل ہویا ہے تو اس تو بعد اللہ کریم نے آپ دی رائے نو یعنی پاس کرنے واسطے اللہ کریم نے پھر آیا مبارکہ سبحان اللہ آپ نے عمل نو پسند کر دیا ہویا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک دی آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوب کوئی بھی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے فیصلوں دے درمیان آپ نو حکم تسلیم نہ کر لے، آپ کے فیصلوں نو تسلیم نہ کر لے، بلکہ آیت دے آخری حصے وچ فرمایا کہ اگر ذرا پر بھی تنگی محسوس کرے تو فیصلے دے وچ اپنے دل وچ ذرا بر بھی تنگی محسوس کرے تاں وی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ دے وچ حضرت عمر فاروق دے اس عمل دی تائید فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم دے کولے کھڑے ہو کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ فدا کا بھی ومی یا رسول اللہ جتنا مقام ابراہیم دا تسی مقام تے مرتبہ بیان فرما رہے ہو میرا دل چاہتا ہے کہ اس نو جائے مصلی بنا لیا جائے، اس نے پورے 2 رکعت نفل ادا کیتے جان۔ اللہ کریم دی بارگاہ چ وہ ایسی ادا پسند آئی، اللہ کریم نے فوراً آیت مبارکہ نازل فرما دیتے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم دی کھڑے ہون دی جگہ نو جائے مصلی بنا دو۔ اسی طرح حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جس وقت منافقین نے تہمت لگائی تو تہمت لگان تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کولوں مشورہ لیا تو آپ نے مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ فدا کا بھی ومی یا رسول اللہ میرے ماں باپ ٹوڑے تو قربان جان اے تے ارشاد فرماؤ کیا حضرت عائشہ صدیقہ دے نال نکاح میں کیتا سی؟ اللہ کریم کے پیارے محبوب نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ دی حکم دے نال کیتا سی۔ تو عرض کیتا کہ یا رسول اللہ خود بھی پاک ہے، اللہ دا نبی بھی پاک ہے، اللہ پاک چیزاں نو پسند فرمانے والا ہے، لہٰذا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تے اللہ دا نبی بھی پاک تے اللہ پاک چیزاں نو پسند فرماندیا ہویا اپنے پاک نبی واسطے ناپاک بیوی دا کس طرح انتخاب فرما سکتا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ لہٰذا جس وقت یہ الفاظ آپ نے ادا کیتے فوراً سیم الفاظ اللہ کریم نے قرآن پاک میں یعنی 18 آیتاں نازل فرمائیاں او الفاظ جڑے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان تے جاری ہوئی سن وہی الفاظ سیم اللہ کریم نے قرآن پاک میں آیت بنا کے تو دس دیتا کہ اے محبوب جیسا جیڑا فیصلہ میرے بندے عمر دا فرش تے وہی میرا فیصلہ عرش تے۔ تو لہٰذا اسی طرح ناظرین کرام بڑے خوبصورت انداز وچ قبلہ قاری صاحب او اللہ تعالیٰ دے فرامین بیان کر رہے ہیں جڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے تے اللہ تعالیٰ نے نازل کیتے نے۔ ناظرین کرام وچ اٹلی تو ڈاکٹر سجاد خان صاحب سلام عرض کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ عبد الرحمن جماعتی صاحب دعاواں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ دیاں دعاواں قبول فرمائے، آپ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہو ماشاءاللہ۔ بابا فیاض علی رضوی صاحب چنیوٹ تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور لاہور تو میرے بہت اچھے دوست کلاس فیلو بہت بڑے عالم دین مفتی شفقت یوسفی صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب نو خیر و برکت عطا فرمائے۔ جی قبلہ قاری صاحب اگلا سوال میں ویسے تے 21 آیات تسی آکھیاں نے 22 تو 28 آیات آپ نے جڑے خلافت دیاں ذمہ داریاں نبھائیاں نے
آپ نے خلافت دے اندر بڑے اہم فیصلے فرمائے اور آپ نے عدل و انصاف دے نال پوری دنیا نو بار دیتا، ایتھوں تک کہ جس ٹائم آپ دے دور مبارک وچ ایک بار زلزلہ آیا تے آپ نے زمین تے درا ماریا، آپ نے فرمایا اے زمین کیا تیرے تے عمر عدل نہیں کردا، اور آپ نے جڑیاں چیزاں نئی شروع کیتیاں نے انہاں تے چند چیزاں بیان فرماؤ۔ جی جڑی مثال تسی بیان فرما رہے ہو انہاں مثالیں دے وچ ایک دے مثال میں بھی عرض کر دینا کہ نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دفعہ چونکہ آپ دن و رات نو گشت کردے سن، رعایا دی خبر گیری رکھدے سن، تو ایک دفعہ آپ تشریف لے جا رہے سن تے رستے دے وچ ایک تیلن مائی اللہ جنہیں تیل بیچ دی سی بستیاں وچ جا کے، تو وہ بیٹھ کے رو رہی سی۔ آپ نے جس وقت وہ پوچھا کہ مائی کیوں رو رہے ہو، کی وجہ ہے، رونے دا سبب کی ہے؟ مائی صاحبہ کہنے لگیاں کہ دساں کہ مینوں ٹھڈا لگا ہے تے تیل میں سر تے رکھیا سی وہ سارے دا سالہ زمین تے گر گیا ہے، میں رو اس واسطے رہی ہاں کہ میرا ذریعہ آمدنی صرف اے ہی سی تے اس واسطے رو رہی ہاں کہ میرا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا۔ آپ نے فوراً اپنے ہاتھ وچ جڑا درا پکڑیا سی وہ فوراً آپ نے زمین تے مار کے تے زمین نو حکم دیتا کہ زمین کیا عمر بن خطاب تیرے تے انصاف نہیں کردا، لہذا فوراً تو یہ تیل مائی دا واپس کر دے۔ لہذا حضرت آپ دے غلام حضرت اسلم جنہیں نال رہندے سن انہوں نے روایت کیتا ہے، بیان کر دینے کہ جیسے ہی آپ دے زبان مبارک دے وچوں الفاظ نکلے نے کہ فوراً واپس کر دے، لہذا زمین نے اپنے مسام کھول دیتے اور وہ تیل جڑا ہے واپس کر دیتا، اور جس وقت تیل واپس کیتا مائی صاحبہ نے اپنے اس برتن دے وچ ڈال لیا، تو اس بعد فرمایا کہ مائی آئندہ چلنا ہے تے دیکھ کے چلنا ہے، ہر جگہ تے تینوں عمر نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے آپ دی سیرت پاک دے وچ کہ آپ گشت کر رہے سن تے دورانے گشت راستے دے وچ ایک نوجوان لڑکی جڑی ہے وہ یمن تو سفر کردے ہوئی مدینہ دے قریب تو گزر رہی سی۔ آپ نے جس وقت ادھر راستہ روکیا، اس دی سواری دی مہار جس وقت پکڑی اور ارشاد فرمایا کہ دس تو اکیلی کتھوں آئی ہیں اور کتھے جا رہی ہیں اور تو اکیلی کیوں ہے، ادھی کی وجہ ہے؟ تو اس نے فوراً دی زبان دی الفاظ سن وہ کہنے لگی کہ منو لگتا ہے کہ یا تے عمر مر چکا ہے اور یا اے میری سواری دی مہار پکڑنے والے تو ہی عمر ہے۔ جس وقت یہ الفاظ کہے تھے آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ تو کس طرح پہچانیا؟ اس نے کہا کہ میں آج اکیلی نہیں آئی بلکہ عرصہ دراز تو میں سفر کر دی آ رہی ہاں، کو پہلی دفعہ نہیں آئی، لہٰذا اج تک کسی چونکہ حضرت عمر دا دور خلافت اتنا انصاف والا ہے، عدل والا دور خلافت جا رہا ہے کہ یہ اندر اج تک کسی نے میری طرف دیکھن دی بھی جرت پیدا نہیں ہوئی۔ اج پہلا شخص تو ہے کہ جن نے منو روکیا ہے، لہٰذا منو لگتا ہے یا تے عمر بن خطاب فوت ہو چکا ہے تے یا تو ہی عمر ہے، کیونکہ اتنی جرت حضرت عمر ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور جرت نہیں کر سکتا۔ آپ دا دور خلافت اتنا یعنی عدل و انصاف والا سی، اور آپ نے اپنے دور مبارک دے وچ 4000 مساجد تیار کروائیاں۔ اللہ اکبر، واہ! اور قاری صاحب قبلہ دیکھو نا کتنا بڑا پیغام ہے، ایسن مسلم حکمران 4000 مسجداں جنہ تعمیر کیتیاں نے، اور اج دے حکمران نے جڑے اولا ملک جڑا بنے کلمے دی بنیاد تے وے، وہ مندر بنا رہے نے تے مسجداں گرا رہے نے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت ان سامنے رکھنا چاہیے۔ جس ٹائم بندہ قرآن و حدیث دے مطابق فیصلہ کردا ہے تے اللہ تعالیٰ دی مدد شامل حال ہو جاندی ہے۔ بے شک جی۔ اور اس تو علاوہ پوری امت نو جنازے دی 4 تکبیر تے آپ نے جمع کیتا ہے۔ اللہ اکبر، امت دا اجماع ہویا ہے، امت نو جمع کیتا ہے 4 تکبیر نماز جنازہ تے، اور اس تو بعد مساجد وچ چراغاں کرن دا رواج بھی آپ دے دور خلافت وچ ہویا، اور اسی چیز نو دیکھ کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جس وقت مسجداں دیاں روشنیاں تے رونقاں دیکھیاں تو فرمایا کہ عمر بن خطاب دی قبر تے اللہ منور کرے آپ دی قبر نو کہ جنہاں نے مسجداں وچ اتنیاں رونقاں لگا دتیاں نے اور روشنیاں مسجداں نو روشن کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح تمام اہل مدینہ دی وظائف مقرر کیتے، اور 1036 شہر آپ نے آباد کیتے تھے، 1036 شہر آباد کیتے، اور ہر شہر دے اندر مہمان خانے اور فوجی چھونیاں جنیاں نے وہ آپ نے قائم فرمائیاں، اور اذان دے وچ الصلاۃ خیر من النوم دا اضافہ فرمایا۔ اللہ اکبر، واہ سبحان اللہ! بڑے خوبصورت جڑے کارنامے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے قاری صاحب قبلہ نے بیان کیتے نے۔ ناظرین کرام وچوں ابو غلام قادر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جوید قادری صاحب ماشاءاللہ، ابو بکر ورائج صاحب،
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और मेरे टीचर सर आसिफ ताहिर साहब, अलामा फैसल महमूद साहब, तमाम नाजरीन नू खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप नू सलामत रखे। कारी साहब किबला आखिर ते आप दी जड़ा शहादत दा अलमनाक ते अफसोसनाक वाक़या रूनुमा होया, चंद मिनटां विच बयान फरमाओ, फिर कारी साहब किबला को नाश। जी मैं मुख्तसर अर्ज़ करना। जी जी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी शहादत दा जिहड़ा सबब बनिया, चूँकि आप अक्सर दुआएं करते सन कि या अल्लाह मनु शहादत दी मौत अता फरमा, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च वर्जी पेश करते हैं कि या रसूल अल्लाह फिदा कभी वमी या रसूल अल्लाह मेरे हक विच दुआ फरमाओ कि अल्लाह मनु शहादत दी मौत अता फरमाए ते मदीने शहर विच अता फरमाए। सहाबाए किराम बड़े हैरान सन कि किस तरह हो सकता है कि मदीने शहर विचों बाहर भी ना निकलन आप और मरतबा शहादत भी आप नू मिल जाए। तो बहरहाल आप दी शहादत दा सबब ये बनया कि मिस्र दे गवर्नर हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे कोले एक गुलाम सी कि जरा चक्की बनाने दा माहिर सी। अल्लाह अकबर। आपने हुक्मनामा भेजा कि उसनू मेरे कोले भेजो, मैं चक्की बनवाना चाहना। अल्लाह। जिस वक्त वो आया और आके कहने लगा कि मनु आपने किस तरह याद फरमाया? आपने फरमाया कि मैं चक्की बनवाना चाहना। उसने कहा जी मेरी एक शिकायत है कि हज़रत अमर बिन आस जिहड़े ने मेरे को जिजिया लेंदे ने, लेकिन ज़्यादा लेंदे ने। फरमाया कितना लेंदे ने? जितना लेंदे ने। फरमाया बिल्कुल कानून के मुताबिक है, लिहाजा कोई तेरे नाल बेइंसाफी नहीं होगी। उसनू इस गल का गुस्सा लगा। उसने कहा जनाब मैं तो चक्की तैयार करके देवांगा, ऐसी चक्की तैयार करांगा कि लोग याद करन दे, लोग याद करन दे, ऐसी चक्की तैयार करके देवांगा। तो जिस वक्त वो अल्फाज कह के चला गया तो आपने अपने जिहड़े दोस्त सन उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये सुने जी ये अल्फाज कैसे अदा कर रहा, मैनू कतल की धमकी दे गया। ये अल्फाज अदा करन तो चंद दिन बाद नमाज फजर आप अदा फरमाने वास्ते मस्जिद नबी शरीफ तशरीफ लाए ने। वो पहली सफ दे विच खड़िया सी, लिहाजा अपने नापाक इरादे दे नाल जिस वक्त आप किरात फरमा रहे सन, किरात कर रहे सन कुरान पाक दी, तो उस पहली ही रकत दे विच उसने आप ते हमला करके ते 6 वार करके आप नू जख्मी कर दिता। हत्ता कि 17 सहाबे कराम जिस वक्त वार करके जान लगा तो 17 सहाबे कराम नू जख्मी किया और 7 सहाबे कराम उस वक्त मरतबा शहादत ते फाइज हो गए उस दे वार करने दे नाल। हत्ता कि जिस वक्त वो पकड़िया गया तो अपने आप ते छुड़ियां दे वार करके दे अपने आप नू उसने वासरी जहन्नम कर लिया। तो आप इस वार दे 3 दिन बाद आप दी जड़ी है मरतबा शहादत आप फाइज हो गए सन और उस दिन सी यकम मुहर्रमुल हराम। इसी वास्ते आज दी जड़ी है आज दी आप दी याद विच आप दा दिन जड़ा मनाया गया इस वास्ते कि यकम मुहर्रमुल हराम नू आप दी शहादत दा दिन। और फिर अल्लाह ताला ने आप नू ओ मुकाम ओ मरतबा अता फरमाया कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सारी ज़िंदगी भी रहे और फिर सारी दुनिया तो पर्दा करन तो बाद भी नबी पाक दा पड़ोस अता फरमाया। वाह सुबहान अल्लाह। और उस जगह ते मौजूद ने जिथे फरिश्ते भी हर वक्त तवाफ करते ने और नबी पाक ते दुरूद सलाम दे नजराने पेश करते ने। नाज़रीन कराम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू अल्लाह ताला ने ओ मुकाम ओ मरतबा ओ मनसब ओ इज़्ज़त और रिफ़अत अता फरमाइए। आप दा जिक्र जितना भी किया जाए उतना ही घट है और दिल करदा बंदा उन्हां दा जिक्र कर दिया जाए। और किबला कारी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज विच मुख्तसर अंदाज विच बयान फरमाया। अल्लाह ताला आप दे इल्म अमल विच मज़ीद खैर व बरकत अता फरमाए। हुण असी किबला कारी माशाअल्लाह साहब अल्लाह ताला ने आप नू बड़ी खूबसूरत आवाज़ भी अता फरमाई है, खूबसूरत सीरत दे भी मालक ने और हाफिज़ कुरान ने, कारी कुरान ने 24 घंटे आप तिलावत कुरान विच पढ़न पढ़ाने विच मसरूफ़ रहंदे ने। कारी साहब किबला नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मशकूर मुहतरम कारी साहब का जिन्होंने मुझे थोड़ा सा वक्त दिया और इन्होंने मुझे मनक़बत के बारे में कहा था, तो मैं आज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मनक़बत पेश करूँगा। तो अल्लाह ताला इनके अमल में ज़िंदगी में मज़ीद बरकत आमीन आमीन आमीन। तो वाह माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حبیب اللہ، دل میں بسائے رکھنا پیار فاروق اعظم کا، واہ واہ، دل میں بسائے رکھنا پیار فاروق اعظم کا، نبیوں کا سردار ہے سردار فاروق اعظم کا، نبیوں کا سردار ہے سردار فاروق اعظم کا، لٹائے جو گلبار سرکار کے قدموں پر، اللہ 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 اکبر، لٹائے جو گلبار سرکار کے قدموں پر، ہے وہی نسبت کا حقدار واہ، فاروق اعظم کا، اعظم کا، ہے وہی نسبت کا حقدار فاروق اعظم کا، وہ جس کے ڈر سے باغ جاتا ہے شیطان، وہ جس کے ڈر سے باغ جاتا ہے شیطان، وہ جس کے ڈر سے باغ جاتا ہے شیطان، جہاں میں ایسا ہے کردار فاروق اعظم کا، جہاں میں ایسا ہے کردار فاروق اعظم کا، بلا کیا فکر گدائے صحاب کو جنت کی، بلا کیا فکر گدائے اصحاب کو جنت کی، مالک ہے باغے خلد کا، مالک ہے باغے خلد کا، سردار فاروق اعظم کا، مالک ہے باغے خلد کا، سردار فاروق اعظم کا، احمد کیسی سعادت نبی نے ان کو بخشی، احمد کیسی سعادت ان کو نبی نے بخشی، کہ اشرا مبشرہ میں ہوا شمار فاروق اعظم کا، کہ اشرا مبشرہ میں ہوا شمار فاروق اعظم کا، دل میں بسائے رکھنا
پیار فاروق اعظم کا، دل میں بسائے رکھنا پیار فاروق اعظم کا۔ بڑے خوبصورت انداز میں قاری صاحب قبلہ نے منقبت پیش کی۔ آخر کے اندر قاری نوید صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے۔ آپ ناظرین کرام بھی سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کے اندر شامل ہوں، لیکن دعا سے پہلے قاری صاحب قبلہ کے شاگرد وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے بھی دو اشعار ناز شریف کے سنتے ہیں۔ جی آپ صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ میرے نبی لجپال دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے، میرے نبی لجپال دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے، چم کے تیرے نالین زمین کہندی سی، چم کے تیرے نالین زمین کہندی سی، چم کے تیرے نالین زمین کہندی سی، سونے تیری چال دیاں کیا باتاں نے، باتاں نے، سونے تیری چال دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے، حسن دے جلوے ونڈن والے محبوبہ، 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 تیرے حسن و جمال دیاں کیا باتاں نے، تیرے حسن و جمال دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے۔ جتنے ناظرین کرام نے تنزیل سجاد صاحب، نوید اختر صاحب، بہادر علی صاحب، حافظ سفیان صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، اور یہ جو پروگرام نور ایمان کا انتظام کرنے والے نوجوان ہیں، حمزہ مغل صاحب، ملک سلمان فاروق صاحب اور حافظ نعیم صاحب، حافظ یاسین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے علم عمل عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ کریم ان کے عمل کے اندر خلوص اور استقامت پیدا فرمائے۔ اب ناظرین کرام دعا ہوگی، اور یہ جو خاص ایام ہوتے ہیں آپ یاد رکھا کریں، ان ایام کے اندر اپنے گھروں میں اس ہستی کا ذکر ضرور کیا کریں، اصال ثواب کا اہتمام کیا کریں، جیسا کہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، آپ ان کی بارگاہ میں ضرور پڑھ کے ان کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا ان کی توجہ آپ کو حاصل ہوگی، ان کی نظر عنایت آپ کی طرف ہوگی، اور جب ان کی نظر عنایت ہوگی اللہ تعالیٰ دین دنیا آپ کی سونی فرما دے گا۔ اب میں قاری نوید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے پروگرام کے لیے، اور جتنے ناظرین اکرام پوری دنیا سے اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں سب کے لیے دعا فرمائیں۔
آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا أسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزلا رحمة وأقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذما مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة الفردوس ونعيما مقيما مالک مولا اج دے اس نور ایمان پروگرام نو اپنی بارگاہ قدوس اندر قبول و منظور فرما اے اللہ جنہاں دوستاں نے اس پروگرام دے وچ شمولیت فرمائی ہے اور جڑے لوگ اس پروگرام نو سماعت فرما رہے ہیں اے اللہ انہاں دے دلاں نو نور ایمان دے نال منور فرما اے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ساری سب دی اس حاضری نو قبول فرما اور یہ حاضری سب دے واسطے ذریعہ نجات ذریعہ بخشش فرما لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. جی ناظرین کرام کل انشاءاللہ العزیز پھر اسی وقت پر حاضر ہوں گے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک ہمارے پروگرام چلتے رہیں گے اور کل کا ہمارا موضوع بڑا ایمان افروز ہے عظمت والدین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کل تک کے لیے اجازت.